لبنہ مرزا کا آرٹیکل اینڈوکرونالوجی ابورشن 31/3/2017 ابورشن حمل صحت ضبط حمل عورتوں کے حقوق جابیل اسے مار کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے ڈاکٹر نیازی نے مشورہ دیا کہ ابورشن کے موضوع پر لکھیے۔ ایک مولوی صاحب کی تصویر اور اقوال دیکھے جس میں وہ بہت عقل مندی سے بتانے کی کوشش کر رہے تھے زمین منجمد ہے اور گھوم نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر زمین گھوم رہی ہے تو اگر ایک جہاز فضا میں معلق ہو جائے تو چائنا کو اس کی طرف آ جانا چاہیے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہنسی تو آئی، ساتھ میں یہ عبرت بھی ہوئی کہ جس موضوع کے بارے میں زیادہ پتہ نہ ہو اس پر لکھنے سے یا بولنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ خود کو ڈارٹ بورڈ کی طرح سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اسقاط حمل ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، پہلے زمانے میں بلکہ آج بھی جہاں یہ سہولیات میسر نہیں وہاں غیر قانونی غیر معیاری ابارشن سے اموات اور حادثات ہوتے ہیں۔ اس مسئلے میں کمی تعلیم اور تربیت بڑھانے اور برتھ کنٹرول کی سہولیت عام کرنے سے ممکن ہے۔ سائنس کی ترقی نے یہ ممکن بنایا ہے کہ صاف ستھرے ہسپتال میں انسانی جانیں بچ سکیں اور لوگوں کی صحت بہتر ہو سکے۔ اوکلاہوما یونیورسٹی کے پروفیسر پال سیئرز نے کہا سائنس میں روشنی ڈال کر وضاحت کرنے کی طاقت ہے لیکن وہ انسانوں کے گہرے مسائل حل نہیں کر سکتی کیونکہ تعلیم کے بعد سمجھ اور عمل کا مرحلہ آتا ہے جو کہ انتہائی ذاتی ہیں۔ جس طرح سائنسدان سب الگ طرح کے ہیں اور ٹیچر سب الگ طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹرز بھی انہی فیلڈ کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں جس میں ان کا مطالعہ تجربہ ہو۔ اوبی گائنی میں ٹریننگ کے باہر کام نہیں کیا اور وقت کے ساتھ یہ خوف بیٹھ گیا کبھی ہم لوگ جہاز پر سوار ہوں گے تو اور کوئی خاتون لیبر میں چلی جائیں گی اور جہاز میں اعلان ہوگا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا ان کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اس خوف کی سائیکولوجیکل ٹرم بنی ایروگائنوفوبیا۔ ایسا ابھی تک نہیں ہوا اور آگے امید ہے یہ صورتحال سامنے نہیں آئے گی۔ یہ مضمون ریپروڈکٹیو اینڈوکرونالوجی، ذاتی تجربے اور مشاہدے اور معاشرتی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے۔ اس کو اسی طرح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے لوکل او بی سے رابطہ کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ زندگی میں کچھ سوالوں کا کوئی درست جواب یا غلط نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کے منفرد حالات پر مبنی ہیں۔ یہ فیصلہ اپنے لیے مریض خود ہی کر سکتے ہیں۔ ایک مریض کو ڈاؤن سنڈروم ہے، اس کی ماں کو حمل کے لیے کچھ ہی ہفتوں میں یہ بات پتہ چل گئی تھی، اس کے بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے۔ اس وقت اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک اسقاط حمل، دوسرا ساری زندگی کے لیے ذہنی طور پر معذور بچے کی دیکھ بھال میں گزارنا۔ اس نے اس بچی کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور پیدا کیا، پھر اس کو پالا بھی۔ آج وہ بچی بڑی ہو گئی اور اولمپکس میں حصہ لیتی ہے۔ اس کی ماں نے اپنی زندگی کی ضروریات کے گرد نئے سرے سے تشکیل دی۔ وہ ہمیشہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی سچویشن کو دیکھ کر کوئی بھی انسانی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کیسی بچت ہوئی زندگی میں کہ اتنا مشکل فیصلہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ زندگی قیمتی ہے۔ ہمارے کلینک کی جاب اس بارے میں ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ماں اور اس کے بچے ذیابیطس، تھائرائیڈ اور کسی بھی دیگر اینڈوکرائن بیماری کے باعث کم سے کم پیچیدگیاں پیدا ہوں۔ اگر کوئی فون کرے اور کہے وہ حمل سے ہے تو ان کو ترجیح جاتی ہے کہ جلدی اپائنٹمنٹ بھی اور ان کا بچہ ہو جانے تک ہر 4 ہفتے واپس بلایا جاتا ہے، بلکہ جو بھی بچے پیدا کرنے کی عمر کی خواتین مریض ہیں ان کو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اینڈوکرائن کی بیماری سے حمل کے دوران کیا پیچیدگیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس بات کو چارٹ میں ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے کہ حمل سے متعلق ایجوکیشن دی گئی ہے۔ ہر سال بلیک نے پروکٹرشپ کے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اینڈوکرائن کلینک کی صرف ایک بات یاد رکھنی ہے تو اسے روٹیشن کے بعد ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ ہائپوتھائرائڈ مریضہ کو حمل کے دوران اپنی تھائرائیڈ کی دوا پابندی سے لینے کی ضرورت ہے اور ڈوز کی 30% بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ان کے بچوں میں مینٹل ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے۔ حمل کے 11 ہفتے تک بچے کا اپنا تھائرائیڈ گلینڈ نہیں بنا ہوتا، وہ اپنی ماں پر انحصار کرتے ہیں۔ بچوں میں دماغی کمزوری کا سب سے عام اور قابل علاج مرض ہائپوتھائرائڈزم ہے۔ ذیابیطس سے کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس پر میری کتاب
میں پورا چیپٹر ہے۔ ابھی تک جتنی بھی ہماری مریض خواتین کی مس کیریج ہوئے ہیں ان کو تو یاد ہی ہوگا، مجھے بھی یاد ہے 6 سال پہلے ایک ہائی برتھ مریضہ کی پری میچور جڑواں بچیوں میں سے ایک مر گئی تھی۔ آج تک سوچتی ہوں کیا مختلف کرتے کہ وہ بچ جاتی۔ ایک خاتون واپس آئیں تو وہ انتہائی اداس تھیں کہ مس کیریج ہوا، اور جب وہ لوگ ایمرجنسی روم میں پہنچے تو فرنٹ ڈیسک نے فیٹس کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال دیا جس میں 2 ٹشو سیمپل جمع کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو بہت تکلیف محسوس ہوئی کیونکہ وہ ان کی اولاد تھی۔ کہنے لگیں اس کو انسان کی طرح تولیہ میں بھی لپیٹ سکتے تھے۔ یہ میڈیکل عملے کے لیے ایک سیکھنے کا لمحہ ہے کہ مریض کو ایسا محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اداسی مجھے خود چڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، جس کو جھٹکنے میں سارا دن لگ گیا۔ ابارشن کے موضوع پر امریکہ میں 2 گروپ پائے جاتے ہیں، ایک پرو لائف ہے، ایک پرو چوائس۔ پرو لائف رائٹ ونگ موومنٹ ہے جو ان خواتین کو مجرم قرار دے کر سزاوار ٹھہرانا چاہتے ہیں جو اس خاطئ عمل چنیں، اور پرو چوائس گروہ کے مطابق یہ خاتون کا نجی معاملہ ہے۔ ان کی فلسفی کے مطابق اگر کوئی نہ چاہے بچوں کو گود لینے کے لیے تیار نہیں تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی ماں کو یہ ذمہ داری اٹھانے پر مجبور کریں۔ پرو لائف افراد بینر اٹھائے ابارشن سینٹر کے باہر آتی جاتی خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، ان پر نعرے کستے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لوگ ان ڈاکٹرز اور نرسز کو جان سے بھی مار چکے ہیں، یعنی ان کو یہ بچے نہ گود لیتے ہیں اور نہ ان بچوں کی اتنی فکر تھی جو دنیا میں آئے بھی نہیں کہ انہوں نے تعلیم یافتہ جیتے جاگتے انسانوں کی جان لینا مناسب سمجھا۔ یہ ڈاکٹر لبنہ مرزا کا کالم۔ ساری دنیا امریکی حکومت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مشہور کامیڈین بل ماہر نے صحیح کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریپبلکنز کسی انسان کی جان کی کچھ پرواہ کریں تو ان کو واپس اپنی ماؤں کی بچہ دانی میں لگا دیں۔ ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے پروجیکشن، جس میں ہم اپنے آپ کو کسی اور میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے ہم خود کھیل رہے ہیں، ہم جیت گئے یا ہار گئے۔ اس لیے گونگی چیخ کی طرح کہ جذباتی ابارشن کے خلاف مضامین میں جو کہا گیا ہے وہ مکمل طور پر حقیقت نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچوں کے نروس سسٹم تشکیل دیتے وقت لگتا ہے کوئی شواہد نہیں کہ بالکل شروع کی سطوحات میں یہ فیٹس تکلیف محسوس کرنے لائق ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز سے دیکھنے والے پروجیکشن کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پرو لائف فلسفی کے مطابق ایک ماں نے اس وقت اس بچے کی دنیا میں آنے کی ذمہ داری قبول کر لی جب انہوں نے جنسی تعلقات قائم کیے۔ کیا یہ بات اتنی ہی سادہ ہے؟ پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق 33% شادیاں انڈر ایج ہو رہی ہیں۔ ان معصوم بچیوں کو کھیلنے کے دن بھی پورے نہیں ہوتے، ان کے کاندھوں پر گھر بار اور بچوں کی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس وقت نہ ان کا جسم نہ ہی دماغ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لائق ہوتا ہے۔ سائنس ترقی کر چکا ہے، برتھ کنٹرول محفوظ طریقہ کار ہے جس سے بچوں کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے، اس سے وہ اپنی صحت اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس وقت افسوسناک حالات یہ ہیں کہ پاکستان دنیا میں بچے کی پیدائش کے دوران ماں کی موت کی شرح میں بھی سب سے آگے ہے اور پیدائش کے دوران بچوں کی اموات کی شرح بھی سب سے آگے ہے۔ ایک انڈر ایج انسان جنسی تعلق کے لیے انفارمڈ کنسنٹ یعنی کہ تعلیم یافتہ رضامندی دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دنیا کے کافی سارے ممالک میں میٹیریل ریپ کو جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ ان کے خیال میں جب ایک خاتون نے شادی کی رضامندی کر لی تو شوہر کو کسی بھی وقت اور حالات میں جنسی تعلق بنانے کا حق حاصل ہو گیا۔ ایسے حالات میں جہاں نارمل ٹین ایجرز اپنے نارمل جذبات، احساسات، بنیادی انسانی حقوق پر جلایا اور مارا جا رہا ہے، وہاں پر انفارمڈ کنسنٹ کا تصور بھی مشکل ہے۔ افریقی اور عرب دنیا، یہاں تک کہ کچھ جنوبی ایشیائی کمیونٹیز میں آج بھی فیمیل جینیٹل میوٹیشن سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خواتین جنسی مسرت ختم کی جا سکے۔ دنیا میں آج بھی کافی لوگ اس تخریب میں جتے ہوئے ہیں کہ کس طرح خواتین کو ایک انکیوبیٹر بنا دیں۔ اس کا نقصان سبھی اٹھائیں گے، لیکن یہ دقیانوسی سوچ ہر طرح کی کتابوں اور جھوٹے سائنسی سہارا لینے سے گریز نہیں کرتی۔ جنسی تعلقات کا مقصد محض بچے پیدا کرنا ہوتا تو پوسٹ مینو پوزل خواتین، حاملہ خواتین، کسی بھی کروموسومل یا بیماری کی وجہ سے بچے پیدا نہ کر سکنے والے افراد کو ہم جنسی تعلقات استوار نہ کرتے۔ ریپ ایک اور مثال ہے، ہر جسم میں بچہ دانی نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ نقطہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ جنسی تعلق استوار کرنا ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنے سے مشروط ہے۔ ماں زیادہ سے زیادہ اپنے بچے کا خیال کرتی ہے، اس سے
پیار کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ماں یہ فیصلہ کرے تو اس بچے کو نہیں سنبھال پائے گی، تو یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس ذاتی فیصلے میں ریاستی یا قانونی دراندازی غیر قانونی اور خطرناک پروسیجر ہے میں اضافہ کر سکتا ہے، جو کہ خواتین کی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں 100 ملین خواتین بدسلوکی کی وجہ سے غائب ہیں، جن میں سے زیادہ تر افریقہ، چین اور انڈیا میں ہیں۔ ہر کوئی اپنی لوسیدہ کرنے میں لگا ہے، اس لیے ماؤں کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا ہماری بچیاں کس لیے مر رہی ہیں۔